پوچھنے والے نے حضرت علی سے پوچھا، محب تھا بیٹھا ہوا، پوچھنے لگا یا علی آپ کو اپنی فضیلت ان سب میں سے اعلیٰ فضیلت کیا لگتی ہے؟ جناب علی المرتضی حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے سننے والے سن ذرا میں تجھے بتاؤں علی کو سب سے بڑا مقام کون سا ملا ہے؟ سورۃ رات کی آیت ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، بولو سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں میری فضیلت مجھے سب سے زیادہ جس پر میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ لوگ تو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور کوئی بندہ اتنا پڑھ لے تو ہم لوگ کہتے ہیں جی ادھر تک کلمہ ٹھیک ہے، کلمہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے داتا صاحب ولی اللہ تو ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ولی اللہ ٹھیک ہے، حضور غوث پاک ولی اللہ ٹھیک ہے، بو علی نظامی ولی اللہ ٹھیک ہے، حسن سنجری ولی اللہ ٹھیک ہے، سلطان بہو ولی اللہ ٹھیک ہے، میاں محمد باق صاحب ولی اللہ ٹھیک ہے۔ ہم سب کو ولی اللہ مانتے ہیں اور یہ سارے ولی اللہ آئے کیسے بنے کیسے؟ شاعر کہتا ہے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، 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 ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ تو بات کیا ہے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی کی نہیں ہے۔ اچھے کلمات جتنے جمع کرو گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ لا الہ پہلا کلمہ، لا الہ پہلا کلمہ، اور اس کے ساتھ جس کا دوسرا آپ نے اقرار کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اپنی ذات کو منوانا ہوتا، اپنے واحد و یکتا ہونے کو منوانا ہوتا تو تھوڑے کمالات، تھوڑے معجزات اپنے نبیوں میں رکھے تھے کہ اللہ نے صرف توحید بچانی ہے۔ اللہ نے صرف توحید نہیں بچانی تھی، وہ تو چاہے پوری کائنات کو حیران کرنے کے لیے کچھ بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ معجزہ اور کرامت وہ چیز ہے جہاں دماغ بند ہو جاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب غور کریں، چھری کا کام ہے کاٹنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹتی۔ توحید بچانی ہوتی تو صرف اسماعیل کی گردن کو بچا کر یہ ساتھ اعلان کرتے کہ توحید بچ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، آگ کا کام ہے جلانا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں تو اعلان کروا دیتا کہ توحید بچ گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ سے ٹکرا کر بچانے والے پروردگار نے یہ اعلان نہ کیا کہ اب توحید بچی۔ پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو یہ اعلان نہیں کیا کہ اب توحید بچی۔ اسی طرح پروردگار نے دیگر معاملات ایسے ہوئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں 12,000 کیڑے ڈالے، پھر بچا لیا۔ توحید بچانا چاہے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، نہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ اس کی ذات سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اب مثال میں دیتا ہوں، جیسے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو بھیج سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ بابا آدم علیہ السلام اماں حوا کو ماں باپ کے بغیر بھیج سکتا ہے۔ اس سے کوئی چیز دور ہے؟ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یا رب کریم، اب تو نے اسلام کی نصرت کے لیے کیا معیار بنایا ہے؟ تو پروردگار نے بتایا، میں ساری زندگی دنیا کو جو زندگی ملی ہے، ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ لوگ چننے ہیں جو میرے ہیں۔ پروردگار نے کہا جو میرے ہیں۔ اب یا اللہ تیرے ہونے کا ثبوت کیسے پتا چلے گا؟ کہا جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے گا، لہو لہان ہوگا، ساتھ ہی کہتا جائے گا قل هو اللہ احد، وہ میرا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا ہونے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے، اپنی جانوں کو پیش کرنا خدا کی رضا کے لیے، توحید بچانے کے لیے۔ مصطفیٰ کریم نے جب پورا مکہ کفر کی سیاہیوں میں دبا ہوا تھا تو اللہ نے یہ قربانی رسول اللہ کی پتھر کھانے، اب دشمن، حضور کے دشمن تو نہیں تھے وہ لوگ، کافر تو اپنی امامتیں رسول اللہ کے پاس رکھواتے تھے، وہ صادق اور امین کہتے تھے حضور کو۔ کافروں کی حضور سے دشمنی نہیں تھی، دشمنی بتوں کی وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی وجہ سے اللہ کے نبی سے ٹکراتے تھے۔ جو پاگل بچوں کو پیچھے نبی پاک کے بھگواتے، پتھر مرواتے، شور و غل کرتے، یہ صرف اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کو یہی پسند آ گیا کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں نے بھیجے، سب میں سے بڑی محنت مصطفیٰ کی یہ ہے کہ اس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی تبلیغ کی ہے، اور ایسی تبلیغ کی ہے کہ زمانہ ویسی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی نے یہ کام تو کر دیا، اب اللہ نے پھر ایک معیار بنا دیا۔ کیا معیار بنایا؟ کہا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ کہا جی۔ کہا پہلے لا الہ پڑھ، پہلے پڑھ لا الہ۔ یا اللہ تیرا نام تو بہت پاک ہے، پہلے تیری مخلوق کا نام لے لیتے ہیں محمد رسول اللہ۔ کہا نہیں، اب جس نے میرے نام کو بچایا ہے وہ نام مجھے اتنا اعلیٰ ہے، پہلے لا الہ پڑھ کے اپنی زبان پاک کر، پھر کر محمد الرسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ پہلے لا الہ پھر محمد رسول اللہ۔ اب کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی نے اللہ کی گواہی دی کہ وہ قل هو اللہ احد ہے، پھر اللہ نے اپنے نبی کی گواہی یہ دی کہ میرا نبی عبدہ و رسول ہے، میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ اس کی گواہی تو دے، تب تجھے اسلام کا سرٹیفکیٹ، مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اچھا یہ مل تو گیا،
اور جو سورۃ رات کی آخری آیت ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی فضیلت یہ لگی کہ جب کافر اکٹھے ہو کر کہہ رہے تھے کہ چلے پہلا گواہ اللہ ہے، اے نبی آپ کی نبوت کا دوسرا گواہ کون ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کافر کہہ رہے تھے آپ کی رسالت کا پہلا گواہ تو اللہ ہے، تو دوسرا گواہ کون ہے؟ اور پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چلو اللہ کی توحید کا پہلا گواہ اے رسول اللہ آپ ہے، دوسرا گواہ کون ہے؟ تو قرآن میں آیا کہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پہلا گواہ تو اللہ ہے، میری رسالت پر پہلا گواہ اللہ ہے، اور رب کی توحید پر پہلا گواہ میں ہوں، اور دوسرا گواہ میری رسالت اور اللہ کی توحید پر علی المرتضیٰ ہے۔